الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محرم الحرام میں بہت سارے لوگ ماتمی لباس لگاتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب جو عمل ہے یہ سب اسلام میں منع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ 4 کام میری امت میں یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، لا یترکونہن، جسے یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ الفخر فی الاحساب، حسب نسب پہ فخر کرنا، مباحات کرنا۔ والطعن فی الانساب، دوسرا ہے کہ حسب نسب میں طعنہ زنی کرنا کسی کے، کہ تمہارا ایسا ہے، اتنا گھٹیا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بھی جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اور تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے پانی طلب کرنا۔ اور چوتھا کام والنیاحہ، نوحہ کرنا ہے، مرنے کے بعد زور زور سے چیخنا، چلانا، ہاتھ پیر پٹکنا، مارنا، یہ نوحہ اس کو کہا جاتا ہے، اور عام طور سے یہ کام عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا وَالنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، کہ نوحہ کرنے والی اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی تو قاموا یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا اور خارش کی قمیص ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے نوحہ کرنے والی کے لیے، سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کسی نے نوحہ کیا ہے، مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے اندر ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار کو مارے، وشق الجیوب، غریبان کو چاک کرے، اور جاہلیت کی پکارے، واویلا مچائے، چیخے چلائیں۔ یہ سب لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے اس کام سے بیزاری کے بارے میں فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں جو ایسا کام کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو بردہ روایت کرتے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے، غشی طاری ہو گئی۔ ان کا سر اس وقت ان کی بیوی کے گود میں تھا، وہ چیخی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ ہوش میں آئے، جب ان کو ہوش ہوا تو اس نے کیا فرمایا کہ میں بھی اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالقہ، حالقہ اور شاقہ سے بیزاری کا اظہار کیا۔ سالقہ زور زور سے چیخنے والی، اسی طرح سے سر مڈوانے والی اور غریبان چاک کرنے والی، ان سب عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو عمل ہے میرے بھائی محرم الحرام کے مہینے میں خاص کر کے ہوتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ ماتم منایا جاتا ہے۔ بہت سارے نام نہاد سنی مسلمان بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اس میں روتے ہیں، پٹکتے ہیں، پھٹکتے ہیں اور چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، سینہ کو بھی۔ یہ سب جہالت والی بات، یہ سب کہاں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے
لوگ اس عمل کو شروع کر دیتے ہیں، اور یہ خاص طبقہ شیعہ میں یہ ڈانسنگ اور ناچنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ عام طور سے چیختے اور چلاتے پٹکتے ہیں، چھوٹے بڑے سارے کے سارے۔ یہ جاہلوں والی بات ہے، اور جاہلوں والا یہ عمل اسلام میں یہ سب درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ایسے عمل سے دور رہنا چاہیے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس کے کرنے والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں، یا جس سے آپ نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، ایسے عمل سے دور رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان اس میں کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اللہ رب العالمین نے لکھا تھا، اللہ رب العالمین آزماتا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ آزماتا ہے، کبھی مال دے کر، کبھی مال لے کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی لے کر آزماتا اللہ رب العالمین، لیکن جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن اس مناسبت سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ماتم کرنا، ماتمی لباس پہننا، اور عورتیں بال پھرکاتی ہیں اور ادھر ادھر ناچتی ہیں، گھومتی ہیں، یہ سب اسلام میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ سب کام اسلام میں حرام ہے۔ یہ جو ماتم، مرثیہ خوانی اور سینہ کوبی، یہ سب جو کیا جاتا ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے دور رہے، سنت کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے حساب سے آدمی جیے۔ کسی کے یہاں اگر میت ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو وقتی طور کے لیے آنکھ سے آنسو بہا سکتا ہے، دل سے رو سکتا ہے، لیکن ہر سال نئی شکل میں، نئے طریقے سے ماتم کا ایک محفل بیٹھانا اور اس میں رونا پٹکنا، اس حساب سے جماعت کے ساتھ، یہ سب خرافات اور جہالت اور بدعات ہے۔ اس سب سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے، اس سے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ صحیح دین کی طرف، صحیح عقیدے کے حساب سے آدمی کو چلنا چاہیے اور جینا چاہیے۔